أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صلوات. عزیزان من، سورہ واللیل قرآن مجید کا 92واں سورہ ہے، اور اس سورے کی 2 آیات ہیں جن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ دنیا اور یہ آخرت ہمارے قبضے میں. دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، اور ہدایت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ماہ مبارک رمضان کی 10ویں شب اور تذکرہ اس گھرانے کا جو اصول الکرم بھی ہے، اب جو حضرات پہنچیں گے، جو اصول الکرم بھی ہے، جو قادۃ الامم بھی ہے، اور جو اولیاء النعم بھی ہیں. اس لیے یہ چاہا کہ گفتگو سفر ہدایت پر ہو جائے. پہلے تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دوسری بات جو آپ اس مہینے کے حوالے سے سنتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن. اور یہ تلاوت قرآن اسی وقت تو ممکن ہو سکی جب قرآن جمع ہو گیا. اب تاریخ نے کیا کیا بتایا، اس نے جمع کیا، اس نے جمع کیا، مسجد میں بیٹھ کر جمع ہوا، پوچھ کر جمع ہوا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جناب، تفصیل میں نہیں جاتا. 75واں سورہ قرآن مجید کا سورہ قیامت، اور اس کی 16ویں 17ویں آیات اور بھی ہیں، لیکن میں صرف 2 آیات کہ زیادہ طوالت نہ ہو جائے گفتگو کو. فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُهُ وَقُرْآنَهُ. قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے. تم کہتے ہو کہ تم نے قرآن جمع کیا. دیکھیں، یاد رہے بھئی، پہلی بات ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری، ٹھیک ہے؟ جمع کرنا قرآن کو ہماری ذمہ داری. اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُهُ، جمع کرنا ہی نہیں، اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کا اتباع کرنا. پھر ایک آیت اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو بھی تلاوت کروں. اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری. ٹھیک، 2 باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں. 7واں سورہ، سورہ مبارکہ اعراف، آیت کا نشان 54. ارشاد فرمایا الا لہ الخلق
والامر، خلق بھی ہماری ذمہ داری، امر بھی ہماری ذمہ داری۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ بزرگ و برتر عالمین کا پروردگار، وہی خلق کرتا ہے، آسان کر رہا ہوں، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل۔ اچھا، تو ہمارے پاس اب یہ 3-4 باتیں آ گئی۔ پہلی بات، پیدا کرنا اللہ کا کام، قرآن کو جمع کرنا اللہ کا کام، قرآن کو بیان کرنا اللہ کا کام، ہدایت کرنا اللہ کا کام۔ لیکن مجھ کو سوائے آدم کے کوئی نہیں ملا۔ آدم کے علاوہ رب العالمین نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ ہم نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ سعد میں 38ویں سورے میں فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بتاؤ کسی اور کے لیے کہا؟ اچھا، آدم کو بنایا کس سے؟ جی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سڑے ہوئے گارے سے۔ جی صحیح فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایسی ٹھیکری کہ اس کو مارو گے تو اس میں سے آواز آئے گی۔ آدم کس سے بنا؟ میرے ساتھ رہیے، گفتگو طولانی نہیں ہوگی اگر توجہ کر دی۔ اچھا، ہم نے مٹی سے بنایا، تم کس سے بنے ہو؟ چلیں گے آگے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ جملہ سنا ہے نا آپ نے، خاکی انسان، خاکی انسان، خاکی انسان۔ آدم کا پہلے پتلا بنا مٹی سے۔ جی ہزار، وہ روایتوں کی بات ہے، میرے بھائی اشارہ کر رہے ہیں کتنے ہزار سال تک پتلا رہا، اور اس پتلے کو فرشتے دیکھتے رہتے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا تو 2 جملے اس پر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تو فرشتے آتے تھے، پتلے کو دیکھتے تھے نہایت احترام سے، کبھی چومتے تھے، کبھی ہاتھ لگاتے تھے، کبھی بڑی اشتیاق بھری نظروں سے آدم کے پتلے کی طرف دیکھتے تھے۔ معلوم تھا کہ رب العالمین اس پتلے سے اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ ابلیس بھی آتا تھا، یہ عزازیل بھی آتا تھا، آ کر وہ نہایت حقارت سے اس پتلے کو دیکھتا تھا۔ بھئی فرشتے احترام سے کیوں دیکھتے تھے اور ابلیس حقارت سے کیوں دیکھتا تھا؟ فرشتے نسبت کو دیکھتے تھے، ابلیس میٹیریل کو دیکھتا تھا۔ جو نسبت دیکھ کر احترام کرے وہ ملائکہ کی سنت پر چلتا ہے، اور جو میٹیریل پر بات کرے وہ ابلیس کی سنت پر چلتا ہے۔ اچھا بھائی، تو آدم بنا مٹی سے بنا۔ شاعروں نے کہا، اور بہت عرصے کے بعد ایک نہایت خوبصورت اشعار سنے ہمارے محمود بھائی سے بھی اور برخوردار سے بھی، صلی اللہ محو سے، جو سوسخانی کر رہے تھے، اور ہمارے تبسم بھائی جب ترجمہ کر رہے تھے، اس میں بہت سے الفاظ استعمال کیے انہوں نے، اور وہ الفاظ سب مشترک ہو جاتے ہیں پھر ان 3 الفاظ سے جس کو میں نے ابھی عرض کیا۔ کون سے ہیں یاد ہیں؟ اصول الکرم، قادت الامم، اولیاء نعم۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو انہی صاحبان ادب نے کہا کہ انسان بھی مٹی سے بنا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ اکثریت صاحبان اولاد کی ہے۔ کس کے گھر میں بچہ پہلے مٹی کا پتلا بنا تھا اور پھر اس میں روح آئی تھی؟ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ بھئی کسی کی ولادت ایسے ہوئی بچے کی کہ پہلے پتلا بنا ہو، جیسے آدم کا بنا، پھر روح آئی، پھر بچہ بن گیا؟ جب بنا ہی نہیں مٹی کا پتلا تو کیوں کہتے ہو کہ ہم مٹی سے بنے؟ ہے کوئی دلیل تمہارے پاس؟ نہیں، سوائے ایک دلیل کے، چونکہ ہمارا بابا آدم مٹی سے بنا ہے۔ تو ایک بات طے کر لی نا انسانوں نے، جس میٹیریل سے، جس شے سے باپ بنے، اولاد کو حق ہے کہ کہے
آدم مٹی سے بنا، تم کہتے ہو مٹی سے بنے، اگر محمد نور سے بنا ہو تو اولاد محمد کو حق ہے کہ کہے ہم نور سے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا واپس آ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا پیدا کرنا میرا کام، ہاں، ہدایت کرنا میرا کام، قرآن کی تلاوت کرنا میرا کام۔ ٹھیک ہے، آیات اور بھی ہیں لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ اور صرف چند آیتیں پڑھتا ہوا گزر رہا ہوں۔ اچھا تو بھئی کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے؟ بھئی اس نے کہا ثم انا علینا بیانہ، اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری، انا علینا جمع و قرآن، جمع کرنا ہماری ذمہ داری، پڑھنا ہماری ذمہ داری، تلاوت کرنا ہماری ذمہ داری، بیان کرنا ہماری ذمہ داری، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ کبھی آپ کے گھر پر آیا ہو ہدایت کرنے کے لیے؟ کبھی آواز سنی ہے آپ نے پروردگار عالم کی 30 شعبان کو کہ کل سے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، روزے رکھنا؟ پھر اس دعوے کا مطلب کیا ہے؟ اس دعوے کا مطلب کیا بھائی؟ وہ ارشاد فرما رہا ہے ہم کرتے ہیں ہدایت، ہم کرتے ہیں تلاوت، قرآن ہی نے مسئلہ حل کیا۔ 49واں سورہ، سورہ حجرات، اور پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے صاحبان ایمان، نہ اللہ پر سبقت کرنا نہ رسول پر سبقت کرنا۔ بچے بیٹھے ہیں اس لیے کہہ دیتا ہوں اس بات کو، نہ اللہ کے آگے بڑھنا نہ رسول کے آگے بڑھنا۔ رسول کے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آ گیا، بھئی رسول نظر آ رہا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ سے آگے کیسے نہ بڑھیں؟ بھئی میں تو ممبر سے اتر کر دروازے تک بھی نہیں جا سکتا، اللہ تو ہر جگہ ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا اللہ کے آگے نہ بڑھنا؟ ہو گئی مشکل جناب جی؟ نہیں، قرآنی سے حل کریں گے پھر مسئلے کو۔ قرآن مجید نے پھر آواز دی، سورہ انفال 8واں سورہ 24ویں آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب اللہ بلائے لبیک کہنا، رسول بلائے لبیک کہنا۔ بھئی رسول نے تو بلایا، واقعہ نہیں پڑھنا مجھے، لیکن اللہ کب بلاتا ہے بھائی؟ کبھی آپ کو آواز آئی اللہ نے بلایا ہو؟ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ بلائے تو لبیک کہو، رسول بلائے تو لبیک کہو؟ مسئلہ قرآن نے حل کیا۔ جب رسول بلاتا ہے تو اصل میں اللہ ہی تو بلاتا ہے۔ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، رسول کے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، رسول کا تلاوت قرآن کرنا اللہ کا تلاوت قرآن کرنا ہے، رسول کا ہدایت کرنا اللہ کا ہدایت کرنا ہے۔ آگے یہاں تک جناب، پھر آ جاؤ چند آیتیں اور آپ کی کو ہدیہ کروں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ بات آگے بڑھی، وما ینطق عن الہویٰ، ہمارا حبیب تو بولتا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی بولتا ہے جو اللہ بولتا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی نا، رسول چاہیں تو اللہ کا چاہنا، رسول بولیں تو اللہ کا بولنا، رسول کوئی عمل بجا لائیں، وما رمیت اذ رمیت، محمد سنگریزے پھینکے تو اللہ کا سنگریزے پھینکنا، رسول خاموش ہو جائے تو اللہ کا خاموش ہونا، رسول راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو گیا، رسول غضبناک ہو جائے تو اللہ غضبناک ہو گیا۔ اب کہتا ہوں رسول اٹھا دے تو اللہ اٹھا رہا ہے، رسول بلا لے تو اللہ بلا رہا ہے، بی بی دربار میں آئے رسول کھڑا ہو جائے تو نبوت نے نہیں توحید نے استقبال فاطمہ کیا۔
اس لیے یاد رکھنا، جس کو تم ایمان کہتے ہو نا، اصل میں وہ ایمان رسول پر ہے۔ رسول پر ایمان ہے تو اللہ پر ایمان قابل قبول ہے۔ رسول کو چھوڑ کر اللہ کو مانو، میں کہہ دوں اور آپ مان لیں؟ نہیں نہیں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ 63واں سورہ پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ اے رسول، یہ تیرے پاس آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں تیری رسالت کی۔ ٹھہرنا بھائی، ٹھہرنا۔ یہ جو رسالت کی گواہی دے رہے ہیں توحید کے بعد ہی دے رہے ہیں نا، اس کا ذکر ہی نہیں کرتا توحید کا، بس کہتا ہے یہ جو آ کر کہتے ہیں نا تو اللہ کا رسول ہے۔ عبداللہ بن ابی سے تو کہہ نہیں رہے تھے وہ کہ تو اللہ کا رسول ہے، ابی بن کعب سے تو نہیں کہہ رہے تھے تو اللہ کا رسول ہے، کسی صحابی کو نہیں کہہ رہے تھے تو اللہ کا رسول ہے، کس کو کہہ رہے تھے؟ رسول اللہ کو۔ بتاؤ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے نا؟ لیکن کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے تو اس کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے جھوٹے ہیں۔ یعنی رسالت پر اگر شک ہے تو خواہ بیان کتنا ہی سچا ہو، تم سچے نہیں ہو۔ اب دیکھیے، میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، پوائنٹس کو آپ خود ملائیے گا، نتیجہ آپ خود نکالیے گا۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی سچا کیوں ہو گیا؟ اس نے فلاں تصدیق کی تھی۔ قدرت نے معاملہ ہی حل کر دیا ہے۔ کیسے حل کر دیا؟ یہاں منافقوں نے سچی بات کہی، قرآن نے کہا جھوٹے۔ بھئی رسول سے کہہ رہے ہیں تو ہمارا اللہ کا رسول ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہمیں پتا ہے کہ تو ہمارا رسول ہے، یہ جھوٹے۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورہ انعام ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم ہمارا سچا نبی تھا۔ تو ابراہیم اب جتنی باتیں کہیں گے نا، خدا کی قسم عصمت نبوت عنوان نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بہت آگے تک لے کے جاتا۔ اچھا، اب قرآن نے آواز دی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ جلدی جلدی میں صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات ہو گئی، ابراہیم نے تارا دیکھا، کہنے لگے یہ تارا میرا خدا ہے۔ میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے بھائی، ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فَلَمَّا آفَلَ، جب ستارہ ڈوب گیا، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر دیکھا کیا؟ وہ چاند، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ چاند بھی ڈوب گیا، کہا نہیں بھائی میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد پھر سورج کو دیکھ لیا، کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، سورج بھی ڈوب گیا۔ کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں شرک سے بری ہوں۔ ابراہیم نے 3 اسٹیٹمنٹ دیے۔ پہلا اسٹیٹمنٹ ستارہ خدا، پڑھنا ذرا جمہور کی کتابیں، صداقت ابراہیم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے پہلی مرتبہ کہا ستارہ خدا، دوسری مرتبہ کہا چاند خدا، تیسری مرتبہ کہا سورج خدا۔ یہ تینوں بیان حقیقت کے خلاف ہے نا، غلط ہے نا۔ منافقوں نے رسول کو کہا تو رسول ہے، صحیح تھا نا، رسول نے کہا جھوٹے، اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے، سچ بول کر بھی جھوٹے۔ ابراہیم نے تینوں بیان حقیقت کے خلاف دیے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم ہمارا صدیق نبی ہے۔ سچ کی تعریف واضح کر دی۔ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھو بھائی، اب پھیلانا نہیں، راؤٹ، راستہ، اسٹریٹجی ایمان کا نبوت سے شروع ہو۔ تمہیں کئی قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ رسول کو مانتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے۔
چلو ایک مثال میں سابقہ انبیاء سے دے دیتا ہوں اور ایک پھر سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے۔ سورہ نوح 72واں سورہ، پہلی آیت، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے نوح کو بھیجا قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، تاکہ اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے۔ اب نوح نے دعوت دی، کیا دی؟ ان اعبدوا اللہ واتقون، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو نہیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعونی، اطاعت میری کرو۔ یعنی اللہ پر ایمان کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر کی اطاعت۔ ٹھیک ہے، بس اب 2-3 آیتیں اور۔ سورہ نساء آیت کا نشان 80، کیا ارشاد فرمایا؟ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، توجہ رہے، یہ نہیں کہا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نہیں، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو اس سے انحراف کرے، من تولا، اب قرآن مجید نے اعلان کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تجھ کو ان کا نگران تھوڑی بنایا، جانے دو، جو تجھ کو نہیں مانتے۔ اب آگے قرآن چلا، بھائی سب کہیں گے آپ کو، بڑے بڑے تاریخ میں آپ تمہیں نام ملیں گے۔ اب دیکھو قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے نام لیے بغیر، کیا کہتا ہے؟ یقولون طاعۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو تیری اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب تیرے پاس سے اٹھ جاتے ہیں، ایک لفظ تاریخ سے یا روایت سے نہیں پڑھ رہا ہوں، جب اٹھ جاتے ہیں تیرے پاس سے، تو بیّتَ طائفۃ منہم، یہ حجروں میں بند ہو کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ کیسا مشورہ؟ غیر الذی تقول، جو تو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تیرے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ سازش یہ کر رہے ہیں اللہ لکھتا جا رہا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک آواز دی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس ان سے منہ پھیر لو، ان سے منہ پھیر لو، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کی وکالت تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے تھے رسول کے پاس بیٹھ کر کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور پرائیویٹ میٹنگ میں جا کے کہتے تھے غیر الذی تقول، جو کہتے تھے اس کے خلاف کرتے تھے۔ کچھ تھے نا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کچھ تھے نا، بس ملت اسلامیہ سے سوال صرف اتنا ہے، وہ کون تھے؟ کچھ تو تھے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کر دی۔ اوہو، اور کیا بات کی قرآن مجید نے؟ افلا، دیکھیے پہلی 80 تھی، پھر 81 تھی، اب 82 آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن سے تعلق کیا ہے اس کا؟ بس یہ آخری جملہ ہوگا میری تقریر کا۔ اچھا، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کانا، یہ دیکھتے نہیں، ولو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے آتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اطاعت رسول کے ساتھ قرآن کا اس انداز سے بیان، کیا وجہ ہے؟ اور تفکر کی بات نہیں کی یہاں، اس پہ غور کیجئے گا بھائی، محمود بھائی، تدبر کی بات کی، افلا یتدبرون القرآن۔ اور یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی، پہلی تو میں نے پڑھ دی سورہ نساء کی 82، 47واں سورہ محمد اور اس کی 24ویں آیت، وہاں بھی یہی فرمایا افلا یتدبرون القرآن، بس آخری لفظ بدلا، ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ یہ اطاعت کو قرآن سے کیوں ملا دیا؟ لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں خود اپنے عنوان سے اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے متصل ہو جاؤں گا۔
ہماری جو گفتگو چل رہی ہے 14 راتوں تک، وہ قرآن مجید ہی پر تو ہے۔ قرآن مجید نے یہاں کیوں بیان کر دیا؟ بھئی رسول کے خلاف سازش کرتے ہیں، رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ قرآن بھی نہیں پڑھتے کیا؟ بھئی انہوں نے تو پورا قرآن یاد کر رکھا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ کیا قرآن ان کے حلق میں اٹک گیا ہے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ او ہو، یہ تدبر کرنا یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قلب، دماغ نہیں کا، دل کا۔ بات سمجھ میں آئے گی اس وقت جب یہ جان لو کہ دل کی زینت ایمان کی محبت ہے۔ جب قرآن کی آیات زبان پر جاری ہوتی ہیں تو جھانک کر دیکھتی ہیں دل میں حب علی ہے یا نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کیا تالے لگے۔ اچھا اب جلدی سے بس ایک بات کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، قرآن زمین پر بیٹھ کے لکھا گیا یا اوپر سے آیا؟ بتا دیجئے مجھے، میری مدد کریں۔ میں نے عرض کیا تھا 2 دن پہلے، نالائق آدمی، تیاری نہیں کرتا ہوں اور اسی لیے وقت پر بھی قابو نہیں رہتا میرا پھر۔ اچھا بھائی، تو کیا ہوا کہ بھائی قرآن نازل ہوا۔ جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے نا تو کسی جگہ پر آتی ہے۔ یہ تسبیح یہاں سے میں چھوڑ دوں اس کو تو گرے گی کارپیٹ پر، اگر وہاں کوئی برتن رکھا ہوا ہے تو اس پر جا کے گرے گی۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو کسی پر تو نازل ہوا ہوگا نا؟ کس پر نازل ہوا اور کس حالت میں نازل ہوا؟ یہ 6666 آیتیں یا 114 سورے تو آئے نہیں۔ سورہ شعراء میں آواز دی نزل بہ روح الامین علی قلبک، یہ قرآن تیرے قلب پر آیا۔ اتنا سا قلب، اتنا قلب، اتنا سا بڑا قرآن کیسے نازل ہو گیا قلب پر؟ اور قرآن لکھا ہوا تھا اوراق پر، پرچوں پر لکھا ہوتا، پرچوں پر، تو تم کیسے دعوے کرتے کہ ہم جمع کر رہے تھے بعد میں؟ تو اب آپ سے عرض کروں، قرآن نازل ہوا علم قرآن کی صورت میں۔ کہاں نازل ہوا؟ قلب محمد پر۔ بس اب آؤ قرآن کی طرف پڑھو۔ اور ابھی 23ویں رمضان آئے گی نا تو آپ سب کو، ویسے تو ابھی بھی آپ پڑھتے ہوں گے لیکن اس وقت خاص طور پر یاد آئے گی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، نہیں، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کہاں ہے آیت میں؟ قرآن میں ہے نا انزلناہ، ہو ہے، ہو کی تشریح کدھر ہے؟ ہو کی ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے؟ تم نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے قرآن نازل ہوا اس رات میں، خود ہی کہنے لگے مکی بھی ہے، یہ مدنی بھی ہے، یہ جنگ میں ہے، یہ امن میں ہے۔ سارا جب ایک رات آ گیا، ہاں اب یہاں پر عرض کروں آپ سے، سورہ قدر میں ہے انزال، سورہ واقعہ میں تنزیل۔ کتنی آیتیں پڑھوں؟ جی، سورہ یونس میں تنزیل، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تنزیل ہے پروردگار کی طرف سے۔ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کہتے ہیں یکا یک نازل ہو جانا، تنزیل کہتے ہیں گریجولی نازل ہونا۔ ہم نے قلب محمد پر یک بار نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، امت کے پاس علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ تمہیں تو پھر بھی یاد نہیں ہوا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا۔ تنزیل تنزیل تنزیل۔ اگر میں ابھی آپ سے کہوں، اچھا یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، بعض اوقات مومنین اتنی محبت کرتے ہیں، کہتا ہوں تو وہ کہ بھائی پانی لے آئیے، بچہ پانی کیسے لائے گا؟ گلاس میں لائے گا، برتن میں لائے گا، کنٹینر میں لائے گا یا بوتل میں لائے گا؟ ہاتھ میں لائے گا۔ جب وہ بوتل میں پانی لائے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں
کہ میرے بھائی میں نے پانی منگوایا تھا، بوتل تو نہیں منگوائی تھی، یہ بوتل میں کیوں لایا؟ اس لیے کہ بوتل کے بغیر پانی آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک ہے ظرف، ایک ہے مظروف. سنا ہے نا، پیالیوں کی پیالیاں چائے کی پی گئے، بھلا کوئی پیالی پیتا ہے؟ مراد مظروف ہوتا ہے، بولتے ظرف ہیں. اب سمجھ لینا قرآن نازل ہوا، قلب محمد ظرف ہے. سمجھ؟ اب قرآن مجید نے کہا نزلنا علیک تبیان لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، ہم نے قرآن نازل کیا جو ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. پھر آواز دی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب میں ہے. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے مثل لا سکے، نہیں لا سکتا. کیوں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ. اس قرآن کے مقابلے پر نہیں لا سکتے. کیوں؟ یہ کتاب ہماری ہے، اللہ کی کتاب ہے نا. اچھا، اگر میں ایک کتاب لکھوں اور یہ کہوں یہ کتاب قرآن جیسی ہے، جی ایک کتاب لکھوں فلسفے کی، تاریخ کی، منطق کی، اور اس کے بعد اوپر لکھوں کہ یہ کتاب ایکویویلنٹ ہے قرآن جیسی، بتاؤ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھے نہیں دو گے، مصلی پر کھڑا نہیں ہونے دو گے. کیوں؟ تم کافر ہو گئے، اللہ کی کتاب کو اپنی کتاب سے ملا رہے ہو. آئے ہائے عزیزو، اگر میں کتاب کو اللہ کی کتاب سے ملا دوں تو کافر ہو جاؤں، تم کہتے ہو محمد ہمارے جیسا ہے. محمد ظرف قرآن ہے، جو کہہ دے وہ قرآن ہے، اس کی زبان سے جو نکلے وہ قرآن ہے، اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت وہی ہے. صرف قولی نہیں، نطق بھی وہی ہے. نطق اور قول کا فرق پتہ ہے نا آپ کو؟ نطق کسی بھی آواز کو کہتے ہیں، قول بات کو کہتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں یہ قول ہے، آپ جو بات کریں گے قول ہے. چھوٹا بچہ بولتا ہے نا، اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. شیرخوار بچہ جب بولتا ہے اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بولتا ہے. وہ کیا؟ نطق ہے. فرمایا ما ینطق عن الہوی، محمد جو کہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر عالم شیرخوارگی میں کسی کو چچا کہا تو وہی، کسی کو بابا کہا تو وہی، کسی کو اماں کہا تو وہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اللہ کا عمل ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ اب محمد یہ کہے کہ اگر چاہتے ہو میری رضا تمہیں ملے تو دیکھنا میری بیٹی راضی رہے. نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ کی آنکھوں کو پرنم نہیں کرنا چاہتا. ایک بات اور کہنا چاہتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، اچھا دیکھیے، انسان غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. کس بنا پر ہوتی ہیں؟ کس بنا پر ہوتی ہیں؟ 3 وجہوں سے ہوتی ہیں. پہلی وجہ کسی غلطی کی یہ ہے کہ علم میں کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز آئی کھانے کی، علم میں نہیں تھا کہ حرام ہے، علم میں نہیں تھا کہ نجس ہے، بندہ کھا گیا. پہلی وجہ، پہلی ریزن غلطی کی کیا ہے؟ عدم علم. دوسری وجہ احتیاج، ضرورت. پتہ تو ہے کہ روٹی چوری کی ہے، لیکن بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی، بچے فاقہ کر رہے تھے، مجبور ہو گیا باپ کہ دکان سے روٹی چوری کر لے. کیا ہے؟ ضرورت. دوسری وجہ. تیسری وجہ علم بھی ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی بڑی طاقت اسے مجبور کر دے.
جی پاکستان ہندوستان کے رہنے والے مسلمان تو بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، چاہتا تو نہیں تھا لیکن بادشاہ نے جبرن مجبور کیا۔ ویسے تو آپ کو بتا دوں، میں کہہ گیا پاکستان ہندوستان، تاریخ پیچھے تک ہے، جنتری والے تو بعد میں شروع ہوئے ہیں۔ آج تک تاریخ اسلام کہہ رہی ہے ایک صاحب مارے گئے تھے، جنات نے مارا تھا۔ جس قتل کی تحقیقات نہ ہو، جس کے قاتل کو چھپانا ہو، وہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، میرے مزاج میں نہیں ہے۔ اچھا تو کیا طاقت سے کسی کو مجبور کر دو کہ وہ غلطی کر بیٹھے، کسی کا گھر جلا دے، کسی کو قتل کر دے، کسی کی جان لے لے، یہ تین وجہ ہیں۔ کیا؟ علم میں کمی، ضرورت، اور کوئی بالا طاقت۔ مجھے ایک بات بتانا، اللہ کے علم میں کمی ہے؟ نہیں۔ اللہ ضرورت مند ہے؟ استغفر اللہ، نہیں۔ نہ علم میں کمی نہ احتیاج۔ کیا اللہ سے کوئی بلند طاقت ہے جو اللہ سے وہ کہلوا لے جو وہ نہیں کہنا چاہتا؟ نہیں، نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ کے پاس علم میں کمی نہیں، اللہ کے پاس احتیاج نہیں، اللہ سے بلند کوئی طاقت نہیں، لہذا اللہ کبھی غلط کام کرتا نہیں۔ انسان غلط کام کرتا ہے، اللہ کبھی غلط کام کرتا نہیں۔ جب غلط کام کرتا نہیں تو غلط کام کرنے والوں کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہہ سکتا۔ اب اگر پروردگار کسی کے عمل کو اپنا عمل کہے تو اس کا مطلب ہے جیسے وہ معصوم ہے اس کی عصمت کی جھلک ان میں ہے۔ بس جناب، یہ قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، سورہ ضحیٰ۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، جب تو یتیم تھا تو کس نے پناہ دی؟ میں اب وقت نہیں ہے لفظ یتیم کی گہرائی میں بھی اترنے کا، لیکن الم یجد کا یتیمن فآوا، پھر کہنے لگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا کس چکر میں عبادت کرتی ہے؟ رات رات بھر جاگ کیوں رہی ہے ماہ رمضان میں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر آواز دی وَوَجَدَكَ غَالًا فَهَدَىٰ۔ میں اس آیت کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے دیکھا تم مفلس تھے تو ہم نے تم کو غنی کر دیا۔ اب ذرا بتاؤ تو سوچ کر، کس کی دولت تھی؟ نہیں 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 نہیں، عاص ابن وائل کے طعنہ ابتریت کا جواب دینے والی بی بی عمرن کون تھی؟ کیا کہا تھا اس نے؟ جلدی سے یاد دلاؤں آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کب آیا تھا یہ سورہ؟ جب عاص بن وائل نے طعنہ دیا رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم کی شہادت پر کہ بھائی محمد کی وراثت نبوت ختم ہو جائے گی، کیوں؟ اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن میں یہاں عاص بن وائل کی تعریف کروں گا۔ تھا ملون، لیکن بات پتے کی کہہ گیا۔ کیا؟ محمد کا بیٹا گزر گیا، اب نبی کا وارث کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی کے اصحاب تو اس وقت بھی تھے، اتنی سی بات کافر بھی جانتا تھا، نبی کے وارث اولاد ہوتی ہے، اصحاب نہیں ہوتے۔ پھر قرآن نے آواز دی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہردم، بعض شیشے ایمان کے بہت نازک ہوتے ہیں، لیکن کہہ یہ رہا ہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہم میں کون ہے؟ یہ ہم میں کون ہے؟ اور جب تک نہ ملے تو مجھے کہنے دو۔ ہمارا سلام و ام المومنین خدیجہ الکبریٰ پر
کہ وہ بیٹی دے دی پروردگار عالم نے بطن خدیجہ سے کہ جو پیغمبر کی وارث ہے، اور نہ کہتے نہ چاہتے بھی علامہ راضی کو یہ لکھنا پڑا کہ آج بھی یہ دنیا زہرا کی اولاد سے چھلک رہی ہے۔ یہ ہے خیر کثیر۔ اور کون ہے خدیجہ الکبریٰ؟ خدیجہ الکبریٰ دیکھیے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر ادبی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ محسنہ اسلام، محسنہ اسلام، خدا کی قسم محسنہ اسلام محسنہ اسلام نہیں، یہ گھرانہ تو خود اسلام ہے۔ کیونکہ انہوں نے عقدے حل کر دیے ہیں۔ اب آپ سے عرض کروں، ایسے عقدے امت نہیں، امتوں کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ عبد المطلب نے جو پہلے کر دیا، آج اسلام کے کوڈ میں شامل ہو گیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے جس انداز سے مدد کی رسالت کی، عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ کیسے؟ بس دو واقعات سنو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسلمان غریب جو مقروض تھے، جن کو قرضہ دینے والے ستایا کرتے تھے، خدیجہ الکبریٰ نے اپنی دولت کا ڈھیر لگا دیا تھا کہ یہاں سے سامان اٹھا لے، جتنا تیرا اس کے ذمے ہے اس کا دوہرا اٹھا اور جا اس کو آزاد کر۔ اسلام نام ہے خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کے احسان کا۔ مسلمان کا ایک ایک نوالہ ممنون ہے حضرت ابو طالب کا۔ بات معمولی تھوڑی تھی کہ اس سال کو سرکار ختم مرتبت نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ ذرا آ جائیے پیچھے کی طرف، میں آیات پڑھ رہا تھا نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب اگلی آیت بہت جلدی سے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو، اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو۔ بتاؤ تو کہ عام الحزن کے بعد رسول اللہ نے اکثر گھر میں بیٹھ کر سوائے خدیجہ کے کسی اور کا ذکر کیا ہو؟ اصحاب میں بیٹھ کر سوائے ابو طالب کے کسی اور کا ذکر کیا ہو؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہے کوئی میرے چچا کے وہ اشعار پڑھے؟ معافنات ہے حضرت ابو طالب کی جو آپ کے حکم سے پڑھی گئی۔ فرماتے تھے جس وقت کوئی میری تصدیق کرنے والا نہ تھا، خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ خدیجہ امین وارث رسالت۔ اور جب سرکار ختم مرتبت نماز پڑھتے، اب میں کیسے عرض کروں آپ سے، لوگوں نے عجیب عجیب لسٹیں بنائی ہیں، پہلے مسلمان، وہ پہلے مسلمان، اس نے پہلے کلمہ پڑھا، اس نے پڑھا ہوگا انہوں نے کلمہ، جو کافر ہوں گے یہ وہ تھے جو پہلے ہی سے مسلمان تھے، یہ پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ اور پہلی جو نماز جو رسول اللہ کی اقتداء میں پڑھی گئی، اس میں یا علی ہے یا خدیجہ الکبریٰ۔ جب رسول اکیلے نماز پڑھے اور کفار دیکھ لیں، غلاظتیں اٹھائیں حضور کے سر پر ڈالنے کے لیے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں ذرا محتاط رہنا کہ خدیجہ کی بیٹی یہاں نہ آ جائے۔ یہ روب خدیجہ الکبریٰ کا۔ بس ایک واقعہ مجھے اور ملا۔ سالت مآب گھر سے باہر تشریف لے گئے، پتھروں کی بارش کر دی گئی، حضور زخمی ہوتے گئے، کسی نے آ کر ام المومنین کو خبر دی۔ ام المومنین چادر پھیلا کر ایک مرتبہ گھر سے نکلی، سرکار ختمی مرتبت کو اپنی چادر کے حصار میں لیا اور اپنے گھر تک لے آئی۔ جب گھر تک لے آئی تو کفار مکہ وہ دروازے تک آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ ام المومنین نے کہا، کیا گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنی تو غیرت و حمیت سے کام لو۔ ایک مرتبہ کفار ٹھہر گئے۔ بس عزیزو میرا بیان ختم ہو گیا۔ یہ کافر تھے لیکن ابھی اتنی حمیت باقی تھی کہ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔
شاید یہ بات اس وقت کے لیے تھی جب زہرا گھر کے اندر سے لوگوں کو رسول سے اپنی قربت و قرابت یاد دلا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہوا، اس کے بعد اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو آزادی ملی۔ آج کی مجلس میں تو نہیں، لیکن کبھی عرض کروں گا اور آنے والے دنوں میں عرض کروں گا کہ وہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد خوف کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ تھی جس نے ببانگ دہل پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اور سرکار ختم مرتبت نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ خدیجہ نے میری تصدیق کی، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا احسان ہے اسلام پر، بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ جس کو تاریخ نے شیب ابی طالب کے نام سے لکھا ہے، شیب ابی طالب کے واقعے سے پہلے کچھ بڑے بڑے سرخیل تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے رسول اور رسول کے گھرانے کی اگر کوئی مدد کی ہو تو بتاؤ۔ اسے نے کھانا پہنچایا ہو، کوئی پوچھنے آیا ہو کہ کس حالت میں ہے، اور یہ گھرانہ زہریلی جڑی بوٹیاں کھا رہا ہے، پتے کھا رہا ہے، اور اس میں خدیجۃ الکبریٰ کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ہی محاصرہ ختم ہونے کے بعد شہزادی اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ شہزادی پھر بستر علالت پر آئی۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ وہ وقت آیا جس کو کی یاد میں آپ آج جمع ہوئے ہیں۔ سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ گھر میں داخل ہوئے۔ اب دو روایتیں یہاں پر میں نے پڑھی۔ خدیجہ جس کے پیسے سے مسلمان احتیاج سے دور ہوا، اس خدیجہ کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ خدیجہ کا کفن موجود ہو سکے۔ سالت میں آپ تشریف لائے، ام المومنین کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور خدیجہ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ ایک مرتبہ ام المومنین گویا ہوئی، یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ ہے اگر مجھ سے آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سرکار دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا خدیجہ تو میری ہی نہیں، تو اسلام کی محسنہ ہے، تو نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ خدیجہ کوئی اور بات؟ خدیجہ نے کہا، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، بس یہ کہنا تھا۔ سالت ماپ تشریف فرما تھے، یک بار کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے ایک مرتبہ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی غلط خواہش کا اظہار کر دیا؟ اور پھر خدیجہ کی نگاہ پڑی، سرکار ختم مرتبت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا نہیں خدیجہ نہیں، رویا اس لیے ہوں کہ آج تجھ کو ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اپنے دست مبارک کو خدیجہ کے سامنے کیا۔ خدیجہ ذرا میری ان دو انگلیوں میں تو دیکھنا۔ اب خدیجہ نے جو دیکھا تو ایک دربار نظر آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ کس ملعون کا دربار ہے؟ یہ ضعیفہ کون ہے؟ فرمانے لگے خدیجہ نہیں پہچانا، یہ تیری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے سرکار ختم مرتبت گھر سے روانہ ہوئے، اور اب ام المومنین نے ایک وصیت کی اپنی چاہنے والی بیٹی کو۔ دیکھیے یہ تاریخ کے بڑے دردناک جملے ہیں، ان کا پڑھنا بھی مشکل ہے اور آپ تک پہنچانا بھی مشکل ہے، اور وہ یہ بیٹی جب ہم دنیا سے گزر جائیں تو اپنے بابا کو کہنا کہ ہم کو کفن میں اپنی وہ قبا پہنائیں جس کو وہ عید کے روز اوڑھتے ہیں۔ دیکھو محسنہ اسلام کے پاس کفن نہیں ہے،
قضیۃ الکبریٰ نے جام شہادت نوش کیا، رسالت مآب انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر میں آئے، اور بیٹی آگے بڑھی، بابا اماں نے کہا تھا اس کی قبا پہنائے۔ رسالت کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایسے میں جبریل امی وہی لے کر نازل ہوئے۔ اے محمد حبیب خدا باد تحفہ درود و سلام فرماتا ہے کہ خدیجہ ہماری محسنہ تھی، اس کا کفن ہمارے ذمہ ہے، جبریل امی کفن لائے، اس کا کفن ہمارے ذمہ ہے، اور اے حبیب اس قبا کو سنبھال کر رکھ لو، کسی دن کام آئے گی۔ بس تھوڑی دیر میں قضیۃ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا۔ عزادارو، تاریخ میں 3 جنازے، پہلا جنازہ خدیجہ کا، ایک کم سن بچی جنازے کے ساتھ پہچانے فاطمہ زہرا، پھر ایک جنازہ فاطمہ زہرا کا، ایک کم سن بچی ہمراہ کون؟ زینب کبریٰ، اور ایک ایسا جنازہ جو کفن میں نہیں گھوڑے کی پشت پر تھا، حسین گھوڑے سے گرے، سکینہ مقتل میں آئی۔ اب سنو گے وہ قبا کس وقت کام آئی؟ دن گزر گئے جب 10ویں محرم کو اعزاء میں سے سرکار سید الشہداء نے بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا۔ مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر جب گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کی جانب بڑھے تو وہی قبا اوڑے ہوئے تھے جو سرکار دو عالم عید کے روز پہنتے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔